میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں واضح طور پر یہ ہدایت اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کلم کلا کفر کیا جا رہا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر لڑکا لڑکی دونوں ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دوست آتے ہیں لڑکی سے ملتے ہیں، لڑکی کی سہیلیاں آتی ہیں لڑکوں سے ملتی ہیں، مرد اور عورتیں بن سنور کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ جیسے کہ اللہ عز و جل راضی ہو یا ناراض، معاذ اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کھلا اللہ عز و جل کے ارشاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کر کے بتایا جا رہا ہے، ہم تو کریں گے جو ہونا ہے دیکھے جائے گا معاذ اللہ۔ تو قرآن کے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے بچو جہاں مرد و زن کا خلط ملط ہو، چاہے وہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ مت کرنا، بس مدینے کے تاجدار ناراض نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر ایسی حرکتیں کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ تو خاص کافر اور منافق کے لیے ہے کہ وہ بھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ذرا ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو، جن کے طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو نا، ہیرو اس طریقے سے کرتا ہے، ہیروئن اس طریقے سے کرتا ہے، پکچر میں ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے بیٹے کا ایسا کریں گے، تو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ تو کیا تم ان کے جیسی حرکت کر کے ان کے ساتھ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے؟ جب نہیں تو پھر نکاح نبی کی سنت ہے، ان کے طریقے پر عمل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس قوم کی ہلاکت کی وجہ حضور بیان فرماتے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں یار بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیسے کریں، بیوی سے جھگڑا ہو جائے گا، کسی کی پرواہ مت کرو۔ آپ صرف یہ سوچو کہ ایسے ماحول کے اندر اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہو تو اس کا اجر کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب آگے آپ سنیں اس قوم کی ہلاکت کی وجہ۔ حضرت ابو عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی ومن کانت الی غیر ذلک فقد ہلک، جو میری سنت کی طرف چستی کرے، ایک دم چستی کے ساتھ چستی کرے، وہ ہدایت پایا، وہ ہدایت پایا، اور جو اس کے علاوہ کسی دوسری جانب چستی کرے وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر ہم نے یہود و نصارہ اور پکچر اور آوارگی اس طریقے پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی
تو جب حضور نے کہہ دیا وہ ہلاک ہو گیا، مطلب وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ اگر چستی کرنی ہے تو نبی کی سنت پر چستی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک دو حدیثیں اور سماعت فرما لیں، اس لیے کہ آج میگا بلاک ہے اور جلدی سے ختم کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر پر صحیح وقت پر پہنچ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ حضرت عرباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر ہمیں ایسا واعظ فرمایا کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہے، یعنی حضور کا آخری خطاب ہے، اس وقت آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ یعنی وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے سوچا کہ شاید حضور کا یہ آخری خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صحابی فوراً عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہم سے کچھ وعدہ لینا چاہیں تو وعدہ لے لیں، آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ قربان جائیے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اس کی پیروی کرنے کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اس لیے کہ میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے بعد میری جانشینی اختیار کرنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرو، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو، نئے معاملات سے بچتے رہو۔ جو حضور کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر جمے رہو، نئے معاملات سے بچتے رہو، کہ ہر نیا معاملہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ یہاں بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، لیکن یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس سے مراد بدعت سیئہ ہی ہے، یعنی جن کاموں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، خلاف شریعت جو کام ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اب جتنی بھی شادیاں 60-70 سال پہلے کی دیکھ لیں اور آج کی شادیاں دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اب جب اتنا سب سمجھ چکے، اب بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جس کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت ہوگی، اور میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ ذرا پختگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پتہ چلا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو مرضی کے طریقے پر نہیں، نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل جنت کا مزدہ جہاں فضا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چپتی ہوئی بات عرض کر دوں، برا بالکل مت مانیے گا، اللہ اکبر، ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو چکے ہیں کہ حضور کے فرمان کے مقابلے میں دوسرے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں آپ جانتے ہیں کیا آرڈر تھا؟
لوک ڈاؤن میں یہ آرڈر تھا کہ شادی کے اندر 50 آدمی سے زیادہ کو آپ دعوت نہیں دے سکتے، نہ شریک ہو سکتے، اس سے بڑی محفل نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم بڑی بڑی شادیاں کرنے والے بھی شارٹ کے اندر شادی کر رہے تھے۔ نادانوں، لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ خطرے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کے ڈر کی وجہ سے تم اس کی بات مان کر 50 پر شادی کر لیتے ہو اور نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ نبی سے زیادہ بھلا چاہنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور یہ آخری بات ہے، آج کے دور کے اندر شادیوں میں ہونے والے فضول اخراجات، لفظ پر توجہ چاہوں گا، فضول، جائز کو منع نہیں کرتا ہوں، فضول اخراجات کا اگر سد باب کیا جائے اور ان پیسوں کو امت مسلمہ کی خیر خواہی میں استعمال کیا جائے تو ہر سال ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ اپنی آخرت کا سوچو، اپنے رب کی رضا کا سوچو۔ بہت ساری بچیاں کہتی ہیں میرا شوہر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ تو بے پردہ گھوم، مردوں کے سامنے آ، تو بہت خوبصورت ہے، تیری وجہ سے دیکھ میرا نام یہ ہوتا ہے۔ اور عورت کہتے میں اپنے شوہر کے آگے مجبور ہوں۔ شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے حکم کو اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کے اندر ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں شوہر کا حکم آ جاتا ہے تو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول